السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج ہم عاشورہ کے دن کے متعلق جانیں گے کہ عاشورہ کا دن پاکستان میں 2026 میں کس دن ہے، 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، اور اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جناب مہندی نہیں لگانی اس مہینے میں، مچھلی نہیں کھانی، گوشت نہیں کھانا، کپڑے نئے نہیں پہننے، اسی طرح گھر میں چولہا نہیں جلانا، اور طرح طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو دیکھیں کہ محرم الحرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مہینوں کو حرمت والا کہا، ان میں محرم کو بھی حرمت والا مہینہ کہا، تو یہ بزرگی والا حرمت والا مہینہ ہے محرم الحرام کو۔ حرام جو ہے یہ عرب میں عزت والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک اردو میں جو حرام ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن حرمت جو ہے محرم الحرام کو، یہ اس سے اس کی بزرگی، اس کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم کا یہ مہینہ ہے، شہر اللہ، یعنی اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس میں یہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اور یہ بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ میں شہید ہوئے، تو اس وجہ سے یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس میں اچھے کام نہیں ہوتے، اس میں اب مہندی نہیں لگانی، مچھلی نہیں کھانی، گوشت نہیں کھانا، اور یہ ساری چیزیں کرنا، اور ماتم کرنا، اس طرح سینہ کو بھی کرنا، یہ ساری چیزیں بالکل بے اصل ہیں۔ کیونکہ ماتم تو شریعت میں بالکل ہی جائز نہیں کہ بندہ فوت ہو اس دن بھی ماتم ہماری شریعت نے منع کیا ہے، لیکن غم حسین میں رونا، آنسو بہانا، یہ بالکل ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ وہ دل ہی نہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر جس بندے کے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں تو وہ مردہ دل کی طرح ہے، لیکن اس میں خلاف شریعت کام کرنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان چاک کرنا، اور معاذ اللہ خلاف شریعت طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، یہ تو بالکل ہی جائز نہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ غم جو ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خلاف شریعت کام کیے جاتے ہیں یہ تو بالکل ہی نہیں ہیں۔ اور ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کی شہادت ہم سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں، ان کی سیرت پاک پڑھتے ہیں۔ باقی محرم الحرام کو اگر اس وجہ سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یہ معاذ اللہ منحوس مہینہ ہو گیا، اس طرح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر شہادت کی بنا پر کسی چیز کو نحوست والا کہا جائے تو پھر کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں بچتا جس میں کسی اللہ کے پیارے کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ پھر تو تاریخ اسلام جو ہے یہ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ دین اسلام میں کئی سارے جو واقعات ہیں وہ شہادتوں سے ہیں۔ تو کئی صحابہ کرام، کئی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور وہ سارے محرم شریف کو تھوڑی ہوئے، وہ کافی اور دن تھے، کوئی ذی الحج میں شہادتیں ہیں، اسی طرح ہر ماہ میں شہادتیں ہیں۔ تو اس بنا پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کو معاذ اللہ نحوست والا کرنا، یہ بالکل بے عقلی اور بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ کریں اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے تو سر نیزے پہ چڑھا کے بھی اپنا قرآن سنایا۔ تو آج ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ محرم الحرام میں نمازیں بالکل نہیں قضا کرنی، ہم نے بالکل ہی ہم نے ایک سجدہ بھی قضا نہیں کرنا، اور محرم الحرام میں یہ عہد کریں کہ پورا سال نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے، جو اچھے کام ہیں وہ کریں گے۔ اور رہی بات مچھلی کھانا بھی بالکل جائز ہے، گوشت کھانا بھی بالکل جائز ہے، اسی طرح مہندی لگانا اور یہ سارے کام کرنا یہ جائز ہے، نکاح کرنا بھی جائز ہے، اس میں منع نہیں، اور شادی کرنا اس ماہ میں شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جو مدت ہوتی ہے سوگ منانے کی، 3 دن غم منانے کی، وہ 3 دن ہے، اور سوگ تو وہ منائیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ مانتے ہیں، ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ و جاوید مانتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام کو زندگی دی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام کی زندگی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بازار، تماشا، ماتم یہ نہیں کرتے۔
ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہم خود کو تکلیف دیں، اوروں کو تکلیف کا باعث بنے، اور یہ جو ہے تماشے بنانا اس طرح کے، یہ بالکل ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔